الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تساں احباب نے بہت سارے جماعت دے علماء اور خطابات دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے، اور میں دعا گو ہاں اپنے انتہائی پیارے بھائی مخلص ساتھی حضرت حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اور انہاں دی پوری باڈی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں قرآن پاک دی قید دا تھوڑا جا حصہ پڑھے ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے نبی دے گھر والے ہو تھوڑے کولوں ناپاکی نو دور کرن دا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تھانو پاک کرنا چاہندے نے، پاک کرنا۔ ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر بڑی عجیب جی ایک بات ہے کہ اولاد نو اہل بیت منیا جاندہ ہے، بیوی نو اہل بیت نہیں منیا جاندہ۔ ذرا غور توجہ نہ میری بات اور گفتگو نو سننا ہے۔ میں دیتے انشاءاللہ دلائل دیاں گا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، 2 بجے دا ٹائم سی تے میری واری آئی ہے تقریباً 3 بجے، تو بہرحال توجہ ہے گھاریاں دی انشاءاللہ۔ یہ بڑا ایک کلمی ہے کہ بیوی اہل بیت نہیں، اولاد اہل بیت ہے۔ اجے بیوی جیڑی ہے انہوں عربی چ کیا جاندہ ہے ماں۔ ہن ایک بندہ ہے درخت دیاں جڑاں نے، جڑاں ہے نے تے اُتے شاخاں ہے نے، اگر جڑ نہ ہوئے تے درخت دے اوپر شاخ ہوندی، ماں ہے وے تے اولاد ہے، جے ماں نہ ہوئے اولاد ہوندی، اولاد نو پیدا کرن دا سبب کون ہے؟ ماں ہے، تے ماں ہی اہل بیت نہیں تے پھر اولاد اہل بیت کیویں میں؟ بڑی عجوبہ جی بات ہے۔ اجے قرآن نے مختلف مقامات تے صرف کلی بیوی نو اہل بیت آکھیا ہے، کلی بیوی نو اہل بیت کیا ہے، لفظ اہل آیا ہے۔ اور اس طرح بھی ہوندہ ہے، میں پنجابی دی مثال دیاں، بعض دفعہ انسان دے بیٹے یا بیٹے دی شادی ہوئے نا، جڑے مخصوص بندے ہوندے نے انہاں نو کارڈ دے باہر لکھیا جاندہ ہے بیما اہل و عیال، تشریف لے آئے، لکھیا جاندہ ہے نا، اہل تو مراد کی ہے بیوی، عیال تو مراد کی ہے بچے، تشریف لے آئے انہیں تو مراد بچیاں دا باپ ہے۔ عموماً یہ لکھیا جاندہ ہے، تے قرآن نے بھی اہل بیوی دے بارے چ استعمال کیتا ہے۔ اب دیکھو نا، جو ہویا سو ہویا، نبی یوسف علیہ السلام نو زلیخا اور 7ویں کمرے چ لے گئی، دروازے بند کیتے، برائی دی انہیں دعوت دیتی ہے، تے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جدوں نبی یوسف علیہ السلام نو انہیں کیا قالت حیت لک، نبی یوسف نے کیا قال معاذ اللہ، بی بی میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں، میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن۔ نوجوانوں جدوں بھی گناہ دی ذہن دے اندر کوئی خیال آئے تے ایک نوجوان ہے جنہوں اللہ نے دنیا دا ادھا حسن دیتا ہے، یوسف کے نانی نو ویکھ لیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا نا، جیڑا نوجوان جوانی دے اندر
گناہ کو بچدا ہے اور حسین و جمیل عورت نے برائی دی دعوت دیتی او دی دعوت نو ٹھکرا دیندا ہے تے آندا انی اخاف اللہ میں اس نوجوان نو قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ دیاں گا. ذرا غور کیجئے. اس طرح ہی نبی یوسف علیہ السلام نو جدوں انہیں بات کہی تے قرآن کی آندا پیا نبی یوسف علیہ السلام دوڑ پے. اللہ کی بن گیا ہے دروازے بند نے دوڑے تے آخری دروازہ آ رہا ہے تے زلیخا پیچھے وے انہیں پیچھوں قمیض نو ہاتھ پایا نا تے قمیض پھٹ گئی ہے تے دروازہ کھلدا ہے تے سامنے عزیز مصر کھڑا ہے تے ہن بی بی پیراں تے ہی او بولو دے صحیح بیبیاں دے بدلن لگیاں پتہ نہیں لگدا ایویں نہ کدے پھس جائیں. بی بی پیراں تے ہی بدل گئی تے نال ہی آندی ہے قالت ما جزاؤ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. آندی ہے وے عزیز مصر قالت ما جزاؤ من اراد بھی اہلک. ایتھے اہل تو مراد عزیز مصر دی بیوی ہے جیڑا تیری اہل دے نال تیری بیوی دے نال برائی دا ارادہ کردا ہے او دا کی علاج ہونا چاہیے. سیال کوٹھیو کوئی جیل جاندا ہے شراب دی وجہ تو کوئی جیل جاندا ہے قتل دی وجہ تو کوئی جیل جاندا ہے ڈکیٹی دی وجہ تو کوئی جیل جاندا ہے شراب بہتی پی لیندا ہے کوئی جاندا ہے فیم دی وجہ تو پوڈر ویچن دی وجہ تو اور گناہ دی وجہ تو تے سارے جیل جاندے نے. میرا یوسف جیل چ گیا نیکی کرن دی وجہ تو. ذرا غور کرو نیکی برائی دی دعوت قبول نہیں کیتی. بی بی منو جیل منظور ہے برائی منظور نہیں گناہ منظور نہیں. من اراد بأہلک ایتھے اہل تو مراد میخلا عزیز مصر دی بیوی ہے تے اے اہل تو مراد عزیز مصر دی بیوی ہے. ادھر اہل البیت تو مراد اما عائشہ کیوں نہیں اما ختیجہ کیوں نہیں نبی دی بیوی ام حبیبہ کیوں نہیں پیغمبر دی بیوی ام حفصہ کیوں نہیں. قرآن دا ایک اور مقام سن لے. سورت دا نام سورہ طٰہٰ ہے تے نبی موسیٰ جا رہے نے جاندیاں جاندیاں سردی دی رات ہے نا تے آندے کی نے فرمایا اِذْرَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ. اے ویکھ لا ادھر میرے وال ویکھو فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے بیوی نال سامنے آگ نظر آؤندی ہے آندے نے ایتھے ٹھہر میں آگ لے کے آنا وا تے دوویں جی بہ کے سیکاں گے. فقال لأہلہ ایتھے اہل تو مراد کون ہے او بولو تے صحیح یار. تفسیر کمی چ لکھی ہے شیعہ مصنف نے بات لکھی ہے ایتھے اہل تو مراد نبی موسیٰ دی بیوی ہے. او ایتھے اہل تو مراد نبی موسیٰ دی بیوی اوتھے اہل تو مراد اما عائشہ کیوں نہیں. بولیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے. پارا نکل آیا 12واں. ایک نبی دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرشتے آئے عذاب لے کے جدو فرشتے آئے نا عذاب صرف اللہ نے کیا جانا دے تسا ہے ہی ہے تے ننگ دے نا میرے نبی ابراہیم نو ایک سنا دے دیا. لوط نبی دی قوم تے عذاب لے کے آئے تے قرآن آندا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. کہو سبحان اللہ. قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ.
غلیظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نبی ابراہیم دے کول فرشتے آندے نے اتوں بشر نے تے وچوں بولو بھی کی ہویا جے اتوں بشر نے وچوں نوری نے. نبی ابراہیم مہمان نواز بڑے نے تے یہ نہیں پوچھے آئے نے پھر ٹھنڈا چلے گا کہ تتا چلے گا. کئی ٹھنڈا تتا ہی پوچھن جو جی گا وقت ٹال چھڑ دیں. تے جیڑا سیانا مہمان ہوندا ہے نا بہتا سیانا بول دے نہیں ہاں جی بہتا سیانا مہمان کیوں کاری لیاز صاحب ورگا سیانا مہمان ہوئے وہ آندہ پہلو ٹھنڈا باچ تتا باچ روٹی بول دے نہیں ایتھے پوچھیا نہیں بچڑا بچڑا ذبح کر دیتا ہے. اگلی گل سیال کوٹیو سننے والی ہے آن والے فرشتے نے تے ذبح کرنے والا اللہ دا نبی ہے وہ نال دے کمرے چ بیٹھے نے نبی نو بھی نہیں پتا آن والے فرشتے نے اے وچوں نوری نے اتوں بشر نے انہاں نو بھی نہیں پتا نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے. بچڑا بھنیا حنیز دا مانا کی ہے تلیا روسٹ کیتا ہے سامنے ٹکا دیتا ہے تے فرشتے کھاندے ہی نہیں. نبی ابراہیم چیز کو گھبرا گئے. پتا یہ چلدا ہے جیڑا وچوں نوری ہوئے اتوں بشر ہوئے کھاندا نہیں. بولو بولو ایتھے نبی وچوں نوری ہے اتوں تے آقا کھاندے بھی نے. اگر نبی نوری ہوندے پھر کھان دے طریقے کون دسدا؟ اگر میرا نبی نوری ہوندا قضائے حاجت دے طریقے کون دسدا؟ اگر میرا نبی نوری ہوندا سن ذرا دنیا دے اندر زندگی گزارن دے طریقے کون دسدا؟ اے وچوں نوری نے اتوں بشر نے کھاندے نہیں. تے نبی ابراہیم گھبرا گئے آندے نے قالو لا تخف نبی ابراہیم جی گھبراؤ نہ اسی قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں تے تینوں تیرے پتر اسحاق تے پوتے یعقوب دیاں خوشخبریاں دینا آئے ہاں. تے اماں جی سارا اس طرح دروازے دے پیچھے نے تے آندیاں کی نے کیویں دیاں گلاں کر دے او قالت یا ویلتا ہائے افسوس کیویں دیاں گلاں پہ کر دے او وانا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا میں بڈیاں تے میرا خامن جڑا او وی بڈھا ہے میں اولاد جنم دے قابل نہیں. اللہ 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 ہن ذرا ایتھے غور کرنا ایک پاسے قدرت ہے دوجے پاسے فطرت ہے. ہن فطرت نہیں بڑھاپے چ پتر ہوئے لیکن مقابلے چ قدرت آئی. اللہ آندے نے کیوں پریشان ہونی ہے جدوں میری قدرت آ جائے میں بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر دینا. جدوں میری قدرت آ جائے میں بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر دینا. جدوں میری قدرت آ جائے میں بغیر بڑھاپے دے اندر 120 سال دی عمر چ نبی یحییٰ دے دینا. اللہ اللہ بی بی آندی ہے کیویں دی گل کر دیو میں بڈھی میرا خاوند جیڑا ہوئے وہ بھی بڈھا ہے میں اولاد جنم دے قابل نہیں. تے فرشتے آندے نے قالو اتعجبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ویکھ لے نبی دے گھر والیو تسی تا او کلی نبی ابراہیم دی بیوی سارا ہے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں. فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ تسی تعجب کر دے ہو اللہ دے حکمان تے اے میری قدرت ہے میں دینا ہے.
فطرت نہیں بڑھاپے چندا مقابلے چ قدرت آئی ایک پاسے پانی دی فطرت ڈوبنا ہے نبی موسیٰ نو ڈوبیا نہیں جدو مقابلے چ قدرت آئی پانی دی فطرت ڈوبنا ہے نبی یونس نو ڈوبیا نہیں چھری دی فطرت کٹنا ہے مقابلے چ قدرت آئی اسماعیل دا لو نہیں کٹیا اگ دی فطرت جلانا ہے ایک پاسے قدرت آئی نبی ابراہیم دا لو بھی نہیں جلان دیتا قدرت فطرت تے غالب ہوندی ہے کیونکہ علا کلی شیء قدیر ہے جویں چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے وہ دے اگے کوئی بھی دم نہیں مار سکتا تکبیر عظمت رب العالمین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت محمد یوسف مسروری صاحب اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے فرعون نے بچے بڑے ذبح کروائے کہ موسیٰ میں جمن نہیں دینا اللہ نے تو آنا میں جمن نہیں دینا میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا او بول دے نہیں پالیا کہ نہیں او بولو سیال کوٹیو پالیا کہ نہیں نبی موسیٰ پیدا ہوندے نے تے ماں بڑی پریشان ہو جاندی ہے انہیں فرعونی جلاد ہون گے میرے بچے نو قتل کر دیں گے آواز ہوندی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین فرمایا ام موسیٰ گھبرانا پریشان نہ ہو میرے نبی نو اپنے پتر نو ایک صندوق چ بند کر کے اینو دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دے ایک وقت آئے گا میں تیرے بچے نو تیری گود چ واپس لے کے آواں گا آئے نے ایسنا صدوق چ بند کیتا ہے رڑدا رڑدا چلدا رڑدا رڑدا نال ہی نبی موسیٰ دی بہن کنارے تے چل دیاں نے پئیاں فرعون دے محلات نہ ٹکراندا ہے تے اے دی بی بی جیڑی اماں جی آسیہ نے محل دی چھت دے اوتے چڑھیاں نے تے ویکھیا ایک صدوق آ رہا ہے محلہ نہ ٹکرایا ہے نوکراں نو کہیا پھڑ کے لے آؤ پھر جدوں پھڑ کے آندا ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک فرمایا جدوں پھڑ کے آندا ہے تے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون ہن سپریم کورٹ دے وچوں آرڈر جاری ہو جاندا ہے جدوں صندوق کھولیا نا تے بڑا خوبصورت بچہ تے نبی ہوندا ہی سونا ہے او پہنگا نبی حافظ جی کانا نبی نہیں ہوندا او ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بچی والے کنجر نو نبی کیویں مان لیں کیوں قاری صاحب نبی ہوندا ہی سونا آرڈر ہو گیا لا تقتلوہ اینو قتل نہیں کرنا اور فرعون دی اپنی اولاد کوئی نہیں تے لوکاں نو دیندا ہوندا میں رب ہاں تے لوکاں نو دیندا اپنی آساں کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دیاں دو بیویاں نے اپنی اولاد ایک مولوی کہن لگا تینوں اینی ہی عقل ہے دیندا ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے وہ بول دے نہیں اے دی اپنی اولاد کوئی نہیں تے اماں جی آسیہ تھوڑ بڑی ہے آندیاں نے اسی اینو اپنا پتر بنا لینے ہاں تے اے جدوں اسی بڈھے ہو جائیں گے اے ساڈی خدمت کرے گا اللہ اکبر آرڈر ہو گیا جدوں آرڈر ہو جاندا ہے تے نال ہی ہن انتظام کیتا جائے دائیاں دا ساریاں دائیاں آؤندیاں نے ہر ایک چاندی ہے میرا وظیفہ فرعون دے کروں لگ جائے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ ساریاں دائیاں نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے کسے نو نبی موسیٰ منہ نہیں لاندے تے نبی موسیٰ دی بہن بھی ویچی کھلوتی ہے تے وہ پتہ کی آندی ہے سیال کوٹیو اے ایک ایک لفظ ذہن دی تختی تے لکھ کے لے جا تے میں قرآن دے ایک ایک حرف تو لکھا مر سونا ہوئے میں قربان کر دیا تے حق ادا نہیں کر ہوندا تے نبی موسیٰ دی بہن کی آندی ہے آندی ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت اب ویکھ لے نبی موسیٰ دی کلی ماں ہے
اوتھے اما جی سارا کلیاں نے، ایتھے کلی ماں ہے تے قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے اگر نبی موسیٰ دی کلی ماں اہل بیت ہے، میری ماں ایسا اہل بیت کیوں نہیں؟ عظمت امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، عظمت امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، یوسف مسروری صاحب زندہ باد۔ میرے بھائی ٹائم تھوڑا ہے، ویکھ لے نبی دیاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں، او سوکھے ویلے تے ساریاں نال ہوندیاں نے، اوکھے ویلے بیویاں ساریاں وجی کٹھیاں ہوئیاں، صحیح بخاری ہے۔ آج جہاں نبی کو مطالبہ کرنا ہے سانو بھی سونا چاہیے، کیسر و کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے، جگاں دے پیر آئے ساریاں امہات المومنین، ایک بکواس کردا ہے لو جی نبی دیاں بیویاں نے دنیا دا مال نبی کو کیوں منگیا ہے، مطالبہ کیوں کیتا ہے؟ میں کیا تینوں اے ہی تے سمجھ نہیں، جیڑی بیوی نیک ہوندی ہے خاندانی ہوندی ہے وہ اپنے خاوند کو منگدی ہے، جیڑی چول ہوندی ہے وہ کسی غیر کو منگدی ہے۔ بولو اور گل ٹھیک ہے، جیڑی حلال دی ہوندی ہے خاندانی ہوندی ہے نیک ہوندی ہے وہ مطالبہ اپنے خاوند کو کر دیئے غیر کو، تو جیڑی غیر کو کرے وہ چول ہوندی ہے۔ جے بیوی نے خاوند کو نہیں منگنا اور کتھوں گوانڈیاں کو منگنا سو، بولتے نہیں۔ میریاں ماواں نے مطالبہ کیتا ہے اپنے خاوند کو، تے ادھروں آقا ہوندے نے ویکھیا ساریاں بیبیاں خیر تے آج کٹھیاں ہوئیاں، اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندا نہیں۔ اچھا ماں جی فرماندیاں نے سونے آئے گل، آقا فرماندے نے دنیا دے مال دا مطالبہ تے محمد دا کر اے نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، میں ہن ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آونا، جگاں دے پیر 29 دن گزردے نے، نہیں 29 دن گزردے نے، تے آقا ماں عائشہ دے گھر آ گئے تے واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو جگ وار دیا، کوئی موبائل نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی تاریخ دا انتظام نہیں، لیکن میری ماں عائشہ نو پتہ ہے جو 29 دن ہوئے نے، محبت دا نام ہے، ایویں قدم ہی رکھیا ہے۔ تے اللہ رسول تسی تے فرمایا سی میں مہینہ نہیں ہونا، جو 29 دن ہوئے نے، عائشہ پریشان نہ ہو پتہ مینوں وی، لیکن عربی مہینے 29 دناں دے وی ہوندے نے۔ ماں عائشہ دا بستر ہے او سیال کوٹھیو، جبریل اس وقت تک وہی لے کے آوندا ہی نہیں جب تک میرا نبی عائشہ دے بستر تے جاندا نہیں، بول دے نہیں، اس وقت تک جبریل وہی لے کے آوندا ہی نہیں۔ ویکھ لینا اج جتھے نبی ستا ہے میری ماں عائشہ دا حجرہ ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں جنت چ جاواں، میں جنت چ جاواں، میں کہ امی عائشہ ہر انسان دی کوشش ہے خواہش ہے میں جنت چ جاواں، لیکن رب کائنات نے تیرے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین، حافظ محمد یوسف مسروری صاحب، امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، آقا کی رفیقہ زندہ باد، چمنستان نبوت کی اندلیبہ۔ اور بھائی میں نعرے تو ذرا اور ماں عائشہ مومنہ دی اچھی بولو، جنہ دی ماں عائشہ اچھی بولو، مومنہ دی ماں عائشہ مومنہ دی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ، جدی ماں عائشہ نہیں وہ مومن نہیں۔ امی عائشہ نو کسی آن کے کیا ماں جی فلانا بندہ تھانو ماں نہیں ماندا، فرمایا میں مومنہ دی ماں ہاں۔ اوچی بولو کی دی ماں ہاں؟ مومنہ دی ماں ہاں، جدا مومن ہے او دی ماں کون ہے؟ تے عائشہ دے بستر دے بیٹھے جبریل آئے، یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر نبی دیو بیویو تھانو مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں ہائے تے جے آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال پھر تسی طلاقاں بھی لیندیاں جاؤ. ایک کہندا ویکھے نا طلاق دی گل کیوں کیتی؟ میں کیا رب نے آزمایا نبی دیاں بیویاں نو انہاں نو مال پیارا کہ آمینہ دا لال پیارا ہے؟ تے نبی دیاں بیویاں کی آندیاں نے سانو مال پیارا نہیں سانو آمینہ دا لال پیارا ہے. تے ایک اور گل ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو پوچھیا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. قرآن حدیث سنن تو بعد ماں عائشہ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. میں تینوں حدیث سناواں تو امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیں مفتی تے پیر دے دروازے تے مشورہ کرن جائیں تو کہے میں حدیث بننا گا مولوی نہ مشورہ کراں تیرا ایمان کیویں سلامت رہ سکدا ہے؟ میں دنیا دے سارے امام مولوی ابو بکر صدیق دی جتی دی خاک تو مار دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. وہ بول دے نہیں صدیق ہوئے جدا فتوہ نبی دی زندگی جو چلے ہے. اما آئی اللہ دے رسول ہے مسئلہ دسے فرمایا بی بی پھر آئی اللہ رسول میں پھر آواں پھر تسی نہ ہو فرمایا میں نہ ہواں تے سیدھی ابو بکر کو چلی جائیں. نبی دی زندگی چ 17 نمازاں کنے پڑھائیاں؟ علی نے اعتراض کیتا ہے حسن نے اعتراض کیتا ہے حسین نے اعتراض کیتا ہے. جاؤ 14 کیمرے لگے نے ہے تسی موجود آسمان گواہ زمین گواہ سنی سنائی بات نہیں. ایک حدیث صرف ایک حدیث لے کے آؤ کہ حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے میں اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گا. لیاؤ ایک حدیث پیش کرو جدو کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سارے موجود نے مسجد نبوی چ ہن ٹائم ہی نہیں. علی موجود نے حسن موجود نے حسین موجود نے نبی دا دورہ دماد میرا عثمان موجود ہے چچا عباس موجود ہے عقیل موجود ہے سارے موجود نے کسے اعتراض کیتا تے آخری ایام نے اگلی گل نوٹ کرو نبی نے جڑا آخری خطبہ دیتا ہے نا مسجد نبوی چ آخری اس تو بعد آقا مسجد چ نہیں آئے اس خطبے دا عنوان شان صدیق ہے. آخری خطبہ اس تو بعد میرا نبی مسجد نبوی چ نہیں آیا آخری خطبہ دیتا ہے تے شان صدیق مضمون ہے. اے ویکھ لے صدیق کون ہے یہ دیاں عظمتاں تے شاناں بڑیاں نے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آنا ذرا غور کر توجہ فرما اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ کی کہہ رہا ہے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں دوہرا عذاب دیاں گا نیکی کرو گیاں تے دوہرا اجر دیاں گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے ان تقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی دیو بیویو اپنی گھران دے اندر بیٹھیاں رہو تے گل توجہ نہ سنن والی ہے، آ نہ ذرا غور کر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ نہ ذرا غور کر، میں ایک بڑا وڈا عظیم بغدر سٹنا چاہنا، سٹ دیاں او بولو اے نعرے لاندے نے اسی اہل بیت دے بڑے سکے ہاں، لاندے نے کہ نہیں؟ اہل بیت دے اسی بڑے نوکر ہاں، جا اپنی سیاربا کڈ کے ویکھ، میری سیاہ ستا ہے تیری سیاہ اربا ہے، اپنی سیاربا دے اندر حضرت فاطمہ دی ایک حدیث وکھا دے، فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں جیب چوں انعام دے، جاؤ کیمرے لگے نے کہ کلپ کٹ کے چاریا جائے، اپنی سیار بد وچوں حضرت فاطمہ دی ایک حدیث وکھا، میں اپنی سیاستہ چوں 4 حدیثہ وکھانا، مسند احمد دے وچوں 7 حدیثہ وکھانا، للکار ہے ماشاءاللہ، او بولو تیرا تے اہل بیت میں انی کو محبت ہے نا کہ تو حضرت فاطمہ دے نام دی ایک حدیث بھی نہیں آتی، میں 11 حدیثہ لے کے آیا، اپنی محبت ویکھتے میری ویکھ اگیا، حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی عنہ روافظ دے نزدیک انہاں دیاں حدیثاں جیڑیاں نے نا سیاہ اربا دے اندر 21 نے تے میری سیاہ ستہ دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں 35 نے، ہن تیرا تعلق زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے؟ او بولو تے صحیح، انہاں دیاں 21 ساڈیاں، او بولو بھابیو یاد کرو کنیاں 35، حضرت حسین دیاں روایات جیڑیاں نے سیاہ اربا دے اندر ذرا غور کرو 7 نے، تے کتب حدیث دے اندر سیاہ اربا کنیاں نے، حضرت حسین دیاں روایتاں 7 نے، تے میرا مسلک میری سیاستہ حدیث دیاں کتاباں حضرت حسین دیاں 43 حدیثاں نے، او کنیاں حدیثاں نے، آ فیصلہ کر تیری محبت زیادہ حسین نہ کہ میری زیادہ ہے، حسن نہ تیرا پیار زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے، فاطمہ نہ تیری محبت زیادہ ہے کہ میری زیادہ ہے، اے ویکھ لے حضرت حسین دیاں اللہ اللہ 43 حدیثاں نے، اگے آنا حضرت علی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی دیاں حدیثاں سیاہ اربا دے اندر 690 نے، او بھی مراسیل نے، مراسیل تے مبنی نے، اللہ اللہ اللہ، اگے آنا جدوں اہل حدیث دی واری آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں جیڑیاں نے ساڈیاں کتاباں دے اندر 1583 نے، 1500، اب بولو بھی ویکھ لے اہل بیت دی محبت بھی میرے کول ہے، اہل بیت دا عقیدہ بھی اہل حدیث دے کول ہے، الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے بھئی جامع مسجد توحید سردار اہل حدیث انور پورا ڈیفنس روڈ دے اتے 12 ستمبر نو کانفرنس ہو رہی ہے، مولانا حنیف ربانی صاحب، مولانا بنیامین عابد صاحب، مولانا میں صاحب، ساڈے چوری شاہد ڈیڑھ صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، انہاں دے بیٹے نو اللہ کامل مکمل صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ 12 ستمبر بروز ہفتے نو انشاءاللہ آؤ گے نا، باقی گلاں اوتھے ہون گیاں، اے وہی جامع مسجد پولیک اوتھے انشاءاللہ میں 1 اگست نو آ رہا بروز ہفتہ، عتیق الرحمان علوی صاحب، مولانا بنیامین عابد صاحب اور میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تمام محنت کوشاں اس کانفرنس دے بارے
ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫਾਕਾ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।